کہ جالب صاحب کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو باہر کی دنیا ہمارے والد صاحب نے نہیں دکھائی کہ میری بیٹیاں گھر سے باہر نہ نکلیں، تو وہ ذمہ داری ساری میرے پر آ گئی. تو وہ سارا کچھ میں نے بہت ایسی باتیں سنی میں نے کہ میں گھر میں چھپ کے بیٹھ بھی سکتی تھی، میں روتی بھی تھی، لیکن میں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی. میں بھی تو ہوں نا جالب کی بیٹی، میں بھی مطلب کوئی غلط قدم اٹھا لیتی، کسی غلط راستے پہ چل پڑتی نہیں، لیکن میں نے محنت کی. ٹھیک ہے، ساری باتیں سننے کے باوجود میں نے دکھایا، بتایا کہ میں جالب کی بیٹی ہوں، میں گھر چلا سکتی ہوں، اپنی بہنوں کو، ماں کو. میں نے ساری باتیں سننے کے باوجود یہ کیا، یہاں اس مقام پہ بیٹھی ہوں. تو آج جالب کے بعد اگر نام آتا ہے تو میرا نام لیتے ہیں لوگ کہ جالب کی بیٹی نے جالب کا نام زندہ رکھا ہوا ہے. آج تک کہیں بھی میں نے اپنے باپ کا نام کیش نہیں کروایا، باپ کے نام کو زندہ رکھے ہوئے ہوں. ہر سال جالب صاحب کا نام، جالب صاحب کے نام پہ ایک میلہ کرواتی ہوں، باغ جناح میں کرواتی ہوں فاروق طارق صاحب کے ساتھ مل کے. مجھے اس میں بھی اللہ معاف کرے کوئی میں نے کوئی پیسے نہیں میں کماتی. میں جالب صاحب کے نام سے جتنے بھی پروگرام کرواتی آئی ہوں، اپنے کچن سے پیسے نکال کے جالب صاحب کے نام پہ پروگرام کرواتی آئی ہوں اور جالب صاحب کے دوستوں کو اکٹھا کرتی آئی ہوں. حکومت نے کبھی اس میں آپ کو سپورٹ نہیں کیا. حالانکہ جالب صاحب کو تو سپورٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ جمہوریت کو سپورٹ کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. جالب صاحب کے یہ ضرور میں جالب صاحب کو کیا سپورٹ کرنا ہے، مطلب ان کی یاد میں کوئی بھی چیز جب آپ کراتے ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں. جالب صاحب میری والدہ جب بیمار تھیں تو میں اس بات کا ہر پروگرام میں، ہر انٹرویو میں میں شہباز شریف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی آئی ہوں، میں زرداری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی آئی ہوں، میں مریم نواز صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس دفعہ جالب صاحب کی آخری آرام گاہ کے اوپر انہوں نے کام کروایا. میں شکریہ ادا کرتی، میں نے ویڈیو بھی لگائی. اپنا شہباز شریف صاحب نے میری والدہ کو سروس ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا، میو ہاسپٹل سوری، اور جو میڈیسن کا خرچہ تھا وہ میں خود کرتی تھی. ٹھیک ہے جی. زرداری صاحب نے میری والدہ کو ایڈمٹ کروایا شیخ زید میں، ان کی میڈیسن کا جو خرچہ تھا وہ میں کرتی تھی کیونکہ میں ڈرائیونگ سکھاتی تھی، میں نے نہیں مانگا. جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو زرداری صاحب نے راجہ ریاض صاحب کو بھیجا کہ وہاں جا کے تدفین، بیگم جالب کی تدفین کے لیے آپ نے کرنا ہے. انہوں نے میری بات کروائی زرداری صاحب سے، راجہ ریاض صاحب نے. تو میں نے زرداری صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ زرداری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے راجہ ریاض صاحب کو یہاں پہ بھیجا ہے. میں میڈیا کے سامنے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، لیکن مجھے آپ سے کوئی پیسے نہیں چاہیے، میں اپنی والدہ کی تدفین خود کروں گی. میں نے کسی کا احسان نہیں لیا. میں نے اپنے پاس سے اپنی ماں کا بھی کیا، اپنی بہنوں کا بھی کیا، آج تک کرتی آ رہی ہوں. جب شرمیلہ فاروقی صاحبہ آئیں تو مجھے پتا چلا، میڈیا کی طرف سے مجھے کال آئی کہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ آ رہی ہیں بیگم صاحبہ سے ملنے کے لیے. اس گھر میں آئیں، بیٹیوں کو بھی ملی، والدوں کو بھی ملی. ہپ کپ ان کا ٹوٹا ہوا تھا، ہارٹ کا ان کو مسئلہ تھا اور فالج ان کو ہوا تھا. وہ 5 لاکھ کا چیک لے کے آئیں. میں آپ کے چینل کے توسط سے کہتی ہوں کہ میں نے وہ چیک جو تھا وہ میں نے ان کو واپس کیا. شرمیلہ صاحب میں نے کیا، جی میں نے کیا. میں نے ان کو کہا کہ آپ آئیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں نوکریاں دے دیں نا، آپ میری والدہ کو ایڈمٹ کروا دیں. اخبار میں بھی آیا تھا، میرے پاس وہ کٹنگ پڑی ہوئی ہے اخبار کی. پیسے آپ نے واپس کر دیے؟ ہاں میں نے پیسے واپس، میں نے کتنے چیک واپس کیے ہیں. وہ تو آپ کے خاندان کی روایت رہی ہے. جب وہ میاں نواز شریف آپ کے جالب صاحب کی ڈیتھ پہ آپ کے گھر آئے تھے تو آپ کی والدہ نے بھی، ان کی بڑی مہربانی کہ وہ آئے، مگر آپ کی والدہ نے انکار کر دیا. میری والدہ نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ ایک درویش کے گھر میں آئے ہیں، مجھے یہ چیک نہیں چاہیے، آپ اپنی جیب میں رکھیں، آپ نے اپنی عزت میں اضافہ کیا ہے، میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. میاں صاحب نے، نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ میں آپ کے بچوں کو باہر سیٹل کرنا چاہتا ہوں. تو اس پہ بھی میری والدہ نے انکار کر دیا کچھ لینے سے، جب وہ لیتی نہیں تھی. آپ تو بہت چھوٹی تھیں اس وقت، اور فیض صاحب اس سے پہلے اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. مگر فیض صاحب کی، جالب صاحب کی کوئی ملاقات، کوئی اور یاد، کوئی گفتگو اگر آپ کو اپنی والدہ کے ذریعے پہنچی ہو یا گھر میں کچھ اور یاد آتا ہو؟ جالب صاحب، فیض صاحب کی باتیں بہت ساری یاد ہیں. وہ بہت زیادہ کہتے تھے کہ جالب آپ کی قربانیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ میں آپ کے سامنے آتے شرم آتی ہے. واہ.
یہ وہ ضرور کہا کرتے تھے. یہ والدہ سے سنی اور والد صاحب سے بھی سنی کہ وہ فیض صاحب جالب صاحب کو بہت پیار کرتے تھے, بہت عزت کرتے. انہوں نے کہا کہ آپ کی قربانیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں, اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اب آپ کے سامنے آتے ہوئے شرم آتی ہے. ایسا ہی ہے, کیا کریں. جالب صاحب نے تو سب کچھ ہی اپنا تن من دھن روح خانوادہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے تج دی نا. تب مجھے یاد ہے جب میں بہت چھوٹی سی تھی تو جالب صاحب کا وہ گھر جو ہم جہاں پہ رہتے تھے, سنت نگر والا گھر, ایک فلیٹ تھا جہاں جس گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا. اچھا. جس گھر کا کرایہ دینے کے لیے ہمارے پاس, میری والدہ کے پاس, کیونکہ جالب صاحب تو زیادہ گھر آتے ہی نہیں تھے, وہ تو زیادہ ٹائم اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتے تھے, سڑکوں پہ گزارتے تھے, کافی ہاؤس ہوتے تھے, پارٹی ہاؤس ہوتے تھے, جلسوں میں ہوتے تھے, اپنے دوستوں کے ساتھ رات گزارتے تھے, کبھی کسی کے ساتھ, کبھی کسی دوست کے گھر میں. ایسے ہی جالب صاحب زیادہ ٹائم زیادہ باہر گزارتے تھے. تو ہم لوگوں نے زیادہ دیکھا کہ پولیس کو باہر گلی میں, گھر کے باہر, چھت کے اوپر, باہر صحن میں, تو ہم لوگ زیادہ یہی دیکھا کہ والدہ ہم لوگوں کو لے کے بڑا سہمے ہوئے, ہم لوگ ڈرے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے. ہمارے گھر میں تو مطلب فرنیچر بھی نہیں ہوتا تھا, سیدھی بات سچی بات, لوگوں کو پتہ بھی ہے. تو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے, روٹی بھی ہمیں جو ہے وہ نیبر سے آتی تھی, محلے والے آ کے دے کے جاتے تھے کہ جالب صاحب لو جی آج پولیس کھڑی ہے تو اب جالب صاحب نے گھر نہیں آنا, وہ پکڑے جائیں گے. تو وہ ویسے پتہ چل جاتا تھا محلے والوں کو, نیبر سے. کھانا ہمیں آتا تھا, فیسیں نہیں ہوتی تھیں ہم لوگوں کو, ہم لوگ گھر بیٹھے ہوتے تھے, پڑھ نہیں سکے. دیکھو نا, کوئی یعنی اگر نہیں پڑھ سکے تو قوم نو سمجھنا چاہیے کہ جالب صاحب دے بچے کیوں نہیں پڑھ سکے. کیوں نہیں پڑھ سکے, یہ نہیں سوچتے نا کہ جالب کے بچے کیوں نہیں پڑھ سکے. وہ آئے دن تو وہ جیل میں ہوتے تھے, آئے دن تو قوم کے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہوتے تھے, وہ قوم کا مقدمہ لڑتے تھے اپنا سڑکوں کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں سب کر دیتے ہیں کہ جالب کے بچے پڑھ نہیں سکے. پڑھے ہوتے تو ان کو کوئی نوکری مل جاتی, کوئی جاب مل جاتی. تو بھائی آپ نے اس بات کو بھی چھوڑیں تو آنری جاب بھی تو ہوتی ہے کہ نہیں. جی بالکل ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جالب کا جس نے اپنی ساری زندگی فیملی جو ہے وہ قوم کو دے دی, اس کا حق نہیں ہے تو کس کا حق ہے. مجھے یاد آتا ہے میر کا شعر, امیر زادوں سے دلی کے مت ملا کر میر, کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت سے. واہ 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 واہ. میں تو ہر مطلب سوشل میڈیا پہ میں کہتی ہوں کہ جالب صاحب کی جانشین عوام ہے, وارث عوام ہے. میں بھی نہیں ہوں, تو جالب صاحب نے عوام کے لیے ہی سارا کچھ کیا. جی لوگوں کی خوشحالی کے لیے, منصفانہ تقسیم کے لیے, ہر گھر کے ہر کٹیا میں وہی چراغ جلے جو محل میں جلتا ہے. یہی جالب صاحب. میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ میں ایک ورکر کی حیثیت سے کام کر رہی ہوں. وہ بہت بڑا بندہ تھا, بہت بڑا نام ہے. جالب صاحب نے بہت ساری تالیاں, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ 2 خواتین اس ڈسکشن میں موجود تھیں, اور ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ جو سوالات ان کے ذہن میں آتے ہیں وہ یہ پوچھیں. اور ہمارے محترم سینئر ایڈوکیٹ صاحبزادہ اشرف ہاشمی صاحب نے میرے خیال میں بہت تسلی بخش جواب دیے, اور میرے خیال میں ایسے جواب دیے کہ میرے خیال میں دونوں خواتین نے آپ کے بھی حق میں, اور آف کورس جو ججمنٹس آئی ہیں اس کے بھی حق میں تالیاں بجائیں. آئی وش کہ یہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے جگہ جگہ وہ نظر بھی آئے. اور آخر میں وہ جو میں چاہوں گا کہ اسی شعر پر پروگرام کا اگر ہم اختتام کریں کہ جالب صاحب ایک مل میں گئے لائل پور کی. ہاں جی, جالب صاحب ایک مل میں گئے تو وہ انہوں نے شعر کہا کہ زندگی ڈھل گئی مشینوں میں شعر ہوتا ہے. زندگی ڈھل گئی مشینوں میں شعر ہوتا ہے اب مہینوں میں. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان کو اس شعر پہ مل سے نکال دیا گیا فیصل آباد کی, اور فیصل آباد کی روڈ اسی سلیبی چوک سے ڈی گراؤنڈ تک میں نے منسوب کروائی, اور میں نے افتتاح بھی کیا اس روڈ کا. دیکھو نا, پھر سرمایہ دار کہندا ہے کہ سارے تو نہیں مگر یہ جو سرمایہ داروں اپنے گریبان چانک کے ویکھنا بھی چاہیے ہے نا. دیپ جس کا محلات ہی میں جلے, چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے, وہ جو
چلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے کیا کہنا ہے؟ میں بھی منصور ہوں کہہ کہہ دو دو اغیار سے کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ہائے ہائے پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو کھلنے لگے واہ۔ تم کہو جام رندوں کو ملنے لگے ملنے لگے تم کہو چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو اس کھلے جھوٹ ہائے کو ہائے۔ ذہن کی لوٹ لوٹ کو کو میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا میں نہیں